یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. سورہ مائدہ کتنا پیارا سورہ, نمبر ہی اس کا ہے 5, 5واں سورہ ہے 5. اور آیت جو میں نے تلاوت کی ہے, قرآن کریم میں کل 114 سورہ ہے نا, یہ آیت 114 نمبر کی ہے. یہ بتا رہی کہ عید کب منانا چاہیے. عید کسے کہتے ہیں؟ عید. اب آپ کو معلوم ہے نا کہ غدیر خم کا ایک نام ہے یوم العہد الموعود, عہد کا دن. یوم المیثاق الماخوذ, جس دن ہم سے ایک ایگریمنٹ کیا گیا. یوم الجمع المسئول. یہ سارے غدیر کے الگ الگ نام ہیں. چوتھا نام ہے العید الاکبر, کائنات کی سب سے بڑی عید العید الاکبر. اب عید کہتے کسے؟ عید اکبر کا تو ہم بعد میں تذکرہ کریں گے, پہلے تو عید اصغر یعنی عید کہتے کسے؟ وہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے سورہ مائدہ میں آیا. دیکھیے الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت بھی سورہ مائدہ, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک کی آیت بھی سورہ مائدہ, وابتغوا الیہ الوسیلہ کی آیت بھی سورہ مائدہ, اور جو میں نے 5 مجلسیں پڑھی پچھلی تعاونوا علی البر والتقوی وہ بھی سورہ مائدہ ہے. اور نمبر بھی اس کا نمبر 5 یعنی بہترین سوروں میں سے ایک ہے, اگرچہ قرآن کا اور سورہ بہترین. اب 114 نمبر کی آیت ہے. عیسیٰ بتا رہے عید کسے کہتے ہیں. فارسی کا ایک محاورہ ہے, فکر ہر کس بقدر ہمت اوست. ہر آدمی کی جتنی اپنی کیپیسٹی یا ہمت ہوتی ہے اتنا ہی وہ سوچتا. بچے سے پوچھو تمہیں کیا چاہیے, وہ کہے گا کہ مجھے کٹ کیٹ چاکلیٹ چاہیے. آپ سے پوچھے تو آپ کہیں گے آپ کو BMW چاہیے. تو خیر ہر ایک کی اپنی ہمت. عیسیٰ کے حواری 12 وہ حضرت عیسیٰ سے ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں. اب قرآن کہتا ہے پورے قرآن میں لفظ عید صرف ایک دفعہ آیا ہے, اور وہ اس آیت میں قال عیسی ابن مریم. مریم کا بیٹا عیسیٰ کہہ رہا ہے اللہم ربنا انزل من السماء مائدہ, اے خدا ربنا اے ہمارے پالنے والے آسمان سے نازل کر ایک مائدہ. اور اسی آیت کی وجہ سے پورے سورے کا نام سورہ مائدہ پڑا. مائدہ مانے دسترخوان. اے خدا آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر, کیونکہ اس سے پہلے والی آیت تھی کہ حواری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک دسترخوان چاہیے. عیسیٰ نے اپنے حواریوں کی خواہش آگے پہنچا دی. اس میں سے 12 میں سے 11 تو کم از کم بالکل ٹھیک تھے نا, دھوکہ تو ایک نے دیا وہ بھی بہت آگے جا کر آگے پہنچا. انزل من السماء مائدہ, ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کر. یہ دسترخوان کیوں نازل کر کہ تکون عیدہ, جب تو یہ دسترخوان نازل کرے گا یہ ہمارے لیے عید بنے گی. لأولنا و آخرنا, ہمارے پہلے سے لے کے آخر تک ہمارے پورے گروہ کے لیے یہ عید بنے گی. کب؟ جب آسمان سے دسترخوان نازل ہوگا. کیا مطلب دسترخوان کا؟ اللہ کی ایک نعمت نازل ہوگی. وآیۃ منک, یہ ہمارے لیے عید بھی بنے گی, یہ تیری ایک نشانی بھی ہوگی. ورزقنا, اور ہم کو روزی بھی ملے گی. وانت خیر الرازقین, اور تو بہترین روزی دینے والا. عید عید حضرت عیسیٰ کے حواری ایک نعمت مانگ رہے ہیں, اور عیسیٰ کہہ رہے کہ اے خدا اگر تو نے یہ نعمت ہمیں دے دی وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. جب ایک نعمت کے ملنے پر جو ایک دسترخوان ہے وہ دن عید قرار پاتا ہے, تو جسے کائنات کی سب سے بڑی نعمت مل جائے وہ مومنین اگر عید اکبر نہ منائیں تو حق ادا نہیں کر پائیں گے قرآن کا. عیسیٰ نے بتایا عید کب منائی جاتی ہے؟ جب آسمان سے کوئی نعمت نازل ہو. دنیا کی بات نہیں, آسمان سے نعمت نازل ہو عید مناؤ. ایک نعمت کے ملنے پہ عید, وہ تو نعمت کبریٰ ہے, وہ تو نعمت عظمیٰ جو آج صاحبان ایمان کو ملی. اور پھر کہا کہ یہ جو تو ایک نعمت نازل کرے گا یہ ایک آیت بنے گی تیری, من کا, تیری آیت اللہ. تو آیت اللہ کے نازل ہونے پہ جب عید منائی جا رہی ہے تو جو آیت اللہ الکبریٰ ہو, جو آیت اللہ العظمیٰ ہو, جو پکار کے کہتا ہو کہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی تو میں علی ابن ابی طالب ہوں. اور پھر قرآن کہہ رہا ہے ورزقنا. یہ عید کا کنسپٹ جو قرآن دے رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 ورزقنا. اور یہ جو ایک نعمت تو نازل کر رہا ہے آسمان سے, اس سے ہمیں رزق ملے گا. خطبہ غدیر کے آخر میں دیکھ لیجیے,
پیغمبر اسلام عجیب طریقے سے مولا کا تعارف کرا رہے ہیں. تو خطبہ غدیر کے آخر میں ایک لفظ آتا ہے اور اسی علی کے ذریعے سے اللہ دنیا والوں کو رزق عطا کرتا. وہاں پہ عیسیٰ کے حواری دسترخوان مانگ رہے، کہا کہ اس سے ہم کو رزق ملے گا. عیسیٰ کے حواریوں کو رزق مل رہا ہے، اور علی وہ ہے کہ وہ بے یمن ہی روزق الورا، خالی ایک گروہ کو رزق نہیں ملتا ہے، کائنات کی ساری مخلوقات کو رزق ملا کرتا ہے علی کے وسیلے اور علی کے واسطے. لیکن خاص جس لفظ کی وجہ سے میں نے پوری آیت کی تلاوت کی وہ عید. یہ بتایا عید کب منائی جاتی؟ جب اللہ کی طرف سے ایسی نعمت آپ کو ملے جو اول سے آخر کے لیے ہو، جس کے ذریعے سے آپ کے رزق کا اہتمام ہو رہا ہو، اور جو اللہ کی نشانی بنے، اس کو عید کہتے ہیں. اب آئیے اس عید کو ذرا سا، یہ ہوگا غدیر کا وہ پیغام جو وہاں سے شروع ہوگا جہاں پہ 2 دن سے علماء اور ذاکرین نے اپنی بات پہنچائی ہے. مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات. قرآن نے کہا کہ نعمت کہاں سے نازل ہوئی؟ قرآن نے کہا کہ عید منانے کے لیے اللہ کی نشانی کہاں سے آئی؟ قرآن نے کہا روزی کہاں سے ملی؟ آسمان سے، آسمان سے، آسمان سے. تو یاد رکھیے کہ جو نعمت عظمیٰ ہم کو ملی ہے، جو آیت اللہ کبریٰ ہم کو ملی ہے، جو اللہ کی اتنی بڑی نعمت ملی ہے، یہ بھی آسمان والا ہے، یہ زمین والا نہیں ہے. یو پی کی بزرگ خواتین زمین والا کسے کہتی ہیں؟ یہ تو شاید اب وہ عورتیں بھی زندہ نہ رہی ہو. یہ آسمان والا ہے. فرق کیا ہے؟ آسمان والا غدیر میں ملتا ہے، زمین والا سقیفہ میں ملا کرتا. یہ جس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، آسمان والا، آسمان والا. اور دیکھیے اسی لیے مولا پکار کے کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، کیونکہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. آپ جہاں سے آئے ہیں، جس علاقے سے آئے ہیں، وہاں کے راستے آپ زیادہ جانتے ہیں نا. جو حیدرآباد کے مومنین حیدرآباد کے راستے جانتے ہیں، کراچی والے کراچی کے جانتے ہیں، جہاں کا آدمی ہو وہیں کے راستے زیادہ جانتا ہے. قرآن کہہ رہا عید کب مناؤ؟ جب آسمان سے تمہیں نعمت ملے. مولا کہہ رہے کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے، مگر زمین سے زیادہ آسمان کے بارے میں پوچھنا، کیونکہ آسمان کے راستوں کو میں زیادہ جانتا ہوں. اور یہی وجہ کہ آنے والا آسمان سے آیا تو اس کا ہر اہتمام آسمان سے ہی ہوا ہے. بھائی جب اس کی ولادت کا وقت آ رہا ہے، مدد کے لیے مکے کی عورتیں نہیں آئی ہیں، مدد کے لیے بنی ہاشم کی عورتیں نہیں آئی ہیں، مکے کے لیے آسمان سے اتر کے عورتیں آئی ہیں. اور جب بچہ پیدا ہوا اسے کپڑے میں لپیٹا گیا، وہ کپڑا بھی کہیں ابو طالب کے گھر سے نہیں آیا ہے، وہ آسمان سے آیا ہے. اور جب اس کے لیے پہلی غذا کا انتظام ہوا، کوثر کا جو پانی جام میں لے کے حوا آئی تھی، وہ بھی یہ دنیا کے حتی زمزم کا چشمہ بھی نہیں تھا، وہ بھی آسمان ہی سے آیا ہے. تو بچہ دنیا میں آ رہا دنیا کا ہی نہیں، وہ آسمان کا ہے. تو اس کا لباس بھی آسمان سے آیا، اس کی غذا بھی آسمان سے آئی. ولادت کے موقع پر مدد کرنے والا گروہ بھی آسمان سے آیا. یہ آسمان کا تھا، یہ آسمان کا تھا. اس لیے اللہ کے رسول نے جب اسے مانگا، ہمارے یہاں پاکستان میں اکثر یہ ہوتا ہے، یہاں پہ مجھے ہندوستان کے مومنین بھی کچھ نظر آ رہے ہیں. بہت بھونڈی مثال دے رہا ہوں، بہت بھونڈی. کبھی کبھار ایسی بھونڈی باتیں مجھ سے بھی سن لیں، دوسروں سے تو آپ ممبر پہ جھکتے سننے کی عادی بن ہی گئے. ایک زمانے میں ہمارا ممبر علم تھا، حکمت تھے، قرآن تھا، حدیث تھا. آج کل جھکتے ہیں. اب یہ جھکتوں کو میں سمجھا نہیں پاؤں گا اسے کیا کہتے ہیں، یہ پنجابی زبان کا لفظ ہے. تو ایک آدھ بات مجھ سے بھی سن لیں کہ اللہ کا رسول دیکھیے آسمان کے سپاہی، آسمان سے آیا. قرآن نے کہا عید کس کے لیے کب منانا؟ جب آسمان سے آئے اللہ کی نعمت. پاکستان میں انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ سے مدد چاہیے، کانٹیکٹ کیا امریکہ سے. چلے آج کل تو خیر کمیونیکیشن بہت فاسٹ ہو گیا اور کووڈ نے تو ہر چیز کو آن لائن ڈال دیا ہے، لیکن عام طریقے سے فوری مدد چاہیے تو کیا ہوتا؟ تو پاکستان کا ڈیلیگیشن خود واشنگٹن گیا ہے اور وہاں جا کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کانٹیکٹ کر رہا. اتنا وقت نہیں ہے، فوری مدد چاہیے نا. تو اب یہ نہیں ہے کہ اب ہم کراچی میں پاکستان میں بیٹھے ہیں اور کراسپونڈنس ہو رہی ہے اور خط بھیجے جا رہے ہیں، نہیں. اب ڈیلیگیشن خود وہاں گیا جہاں سے مدد چاہیے. یہ آسمان والا ہے، یہ اللہ کی نعمت آسمان سے آئی.
جب عیسیٰ نے کہا کہ عید اسی وقت مناؤ، اسی لیے پیغمبر نے زمین میں بیٹھ کے نہیں مانگا، پیغمبر خود آسمان پر گئے شب معراج، ایک مرتبہ کہہ رہے وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے خدا مجھے ایک مددگار عطا فرما۔ یہ درخواست زمین کی نہیں ہے، یہ ساتویں آسمان پر عرش الہی پہ جا کے درخواست دی گئی ہے، کیونکہ وہ آسمان والا ہے، وہ آسمان سے آیا، اس کا ہر انتظام آسمان سے ہو رہا ہے۔ حتیٰ یہ ابھی تک تو ہمارے یہاں یہ ہے۔ اب یہ جو میں مثال دے رہا ہوں یہ بھی ذرا بھونڈی سی مثال ہے۔ یہاں پہ جو لوگ حیدرآباد کے ہیں، آپ کی اگلی نسل تو نہیں ہوگی، وہ تو کہے گی ہم اوزی ہیں، لیکن ابھی حیدرآباد کے شادی کا وقت آتا ہے تو آپ کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جہاں کی آپ ہیں نا وہیں کی لڑکی آپ کو میرے حیدرآباد کی ہو تو کیا کہنا، کراچی والا ہے تو وہ کراچی کی لڑکی ڈھونڈتا، اور پنجاب والا ہے تو پنجاب کی لڑکی ڈھونڈتا ہے، نیچرل اور فطری بات۔ اب چونکہ یہ اللہ کی نعمت آسمان سے آئی، جب شادی کا موقع بھی آیا تو دنیا کے رشتے نہیں لیے گئے، رشتہ بھی آسمان سے آیا، نکاح بھی آسمان پہ پڑا گیا، برات بھی آسمان سے آئی۔ وہ اونٹ کو چلانے والے جبرائیل تھے، ہانکنے والے میکائیل تھے، براتی کے طور پہ 70,000 حوریں تھیں، آسمان سے آیا۔ اور یہی وجہ پیغمبر کی حفاظت کر رہا ہے وہ آسمان سے آ کر، کیونکہ پیغمبر نے معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے آگے جا کر اس سپاہی کو مانگا تھا نا، لیکن آیا آسمان سے ہے، آسمان سے آیا۔ ابھی آج کل افغانستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ دیکھیں میں عام طور پر اس قسم کی مثالیں دیتا نہیں، لیکن جب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر ایک دے رہا ہے اور آپ لوگ لوٹے جا رہے ہیں ان مثالوں پہ، تو ایک آدھ جملہ کہنے کا مجھے بھی حق ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ اتنا اسلحہ اور اتنی چیزیں امریکن فورسز اس کو واپس لے جانا، وہ پاکستان سے انہوں نے راستہ بھی مانگا اور کیسے اس کو لے جائیں، وہ ایک بہت بڑا پروسیس۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جب یہ لوگ آئے تھے نا تو امریکہ سے آئے تھے، جو افغانستان میں امریکن فورسز ان کا سارا اسلحہ وغیرہ بھی وہاں سے آیا، ساری چیزیں ان کے لیے وہاں سے آ رہی تھی۔ کھانے پینے کی تو میں مثال ہی نہیں دیتا ہوں، لیکن اسلحہ۔ اب آسمان کے سپاہی آیا، پیغمبر کی حفاظت کر رہا ہے، احد کا میدان ہے، اس کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی ہیں، آخری مرحلہ وہ آ گیا کہ اس کے پاس کوئی تلوار بھی باقی نہیں رہی ہے، پیغمبر کی کمر میں تلوار لٹک رہی ہے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کے پاس تلوار ہے، اس کے پاس تلوار نہ رہی، اپنی تلوار دیجئے۔ کہیں گے یہ میرا سپاہی ہے ہی نہیں کہ میں اپنی تلوار دوں، یہ آسمان سے آیا ہے تو اس کی تلوار بھی آسمان سے نازل ہوگی، اور لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کے ساتھ نازل ہوگی۔ آسمان کا سپاہی، اسلحہ بھی وہاں سے آئے گا، ہتھیار بھی وہاں سے آئے گا۔ اور ایک نیچرل سی بات میں کہہ رہا ہوں، بس اس نقطے کے اختتام پر ہوں، اس کے بعد میں پھر اپنے اصل موضوع پہ آتا ہوں۔ اور وہ یہ کہ ایک نیچرل بات ہے جس پہ اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، جو اب میں کہنے جا رہا ہوں۔ جیسے وہ شادی کی میں نے مثال دی نا، تو کوئی تعصب نہیں ہے کہ اگر آدمی اپنے علاقے کی، اپنے کلچر کی لڑکی کو تلاش کرے یا لڑکی والے لڑکے کو۔ اسی طرح ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ کسی علاقے کا کوئی آدمی بہت ترقی کر لے اور بہت زیادہ اس کا احسان مانا جائے، تو جس علاقے کا ہوگا نا وہاں کے لوگ بہت خوش ہوں گے۔ مثلا کراچی کا کوئی مومن نوبل پرائز حاصل کر لے تو ہمارا کیا تعلق نوبل پرائز سے، ہمیں تو نوبل کی سپیلنگ بھی نہیں آتی، لیکن بہرحال ہم خوش ہوں گے ہمارے علاقے کے آدمی نے اتنا بڑا کارنامہ کیا۔ حیدرآباد کا کوئی مومن کوئی بہت بڑی دریافت کر لے تو حیدرآباد کے مومنین خوش ہوں گے کہ بھائی ہمارے یہاں کا ایک شخص اتنی ترقی کر گیا۔ اور کسی علاقے کا کوئی آدمی ہے تو اس کو وہ بھی اپنے، کیونکہ مثال کا تعلق علاقے سے نہیں، میں تو بات کر رہا ہوں اپنی فیلڈ کی۔ کسی علاقے کا کوئی آدمی مرجع بن جاتا ہے، جیسے آغا سیستانی مرجع بن گئے، اب سیستان کے لوگ خود بخود ایک فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ ان کی مرجعیت سیستان کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے۔ اگر آغا خامنائی مرجع بن گئے تو خمین کے سارے مومنین خود بخود، ایک نیچرل بات ہے۔ شاعری کی دنیا کے اندر بھی اب جس وقت
ہمارے برادر محترم اسلام کلیم صاحب کے دادا کا تذکرہ ہوتا ہے، نسیم امروہوی صاحب. پورا ہندوستان اور پاکستان بلکہ پوری اردو دنیا مانتی. امروہے کے لوگ خود بخود خوشی محسوس کرتے ہوں گے. فطری بات ہے نا کہ جس علاقے کا آدمی ترقی کر جائے، چاہے اس کا تعلق بعد میں ساری دنیا سے ہو جائے، جہاں سے آیا ہے وہاں کے لوگوں کو خود بخود خوشی ہوگی. چنانچہ یہ آسمان سے آیا. جب آسمان سے آیا ہے تو جب شب ہجرت بستر رسول پہ لیٹ کر اللہ کی رضا لے رہا ہے تو تعریف کرنے والا قصیدہ دنیا والے نہیں پڑھ رہے، آسمان سے اتر کے جبرائیل و میکائیل کہہ رہے بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب. تو ولادت سے لے کے زندگی کے آخری مرحلے تک. اب جب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن عید کا کنسپٹ کیا دیتا ہے. عید مناؤ اس وقت جب تمہیں آسمان سے کوئی نعمت ملے. تو ہمیں تو آسمان سے ایسی نعمت ملی کہ چلے آخری بات کہہ دوں، ورنہ اس میں پوری تقریر بھی ہو سکتی ہے. ایک آخری بات، اور وہ یہ حتیٰ یہ کہ اس کے دشمن پر عذاب بھی آسمان ہی سے آ رہا ہے. باقی انبیاء کے اندر آپ دیکھ لیجئے جن قوموں پہ عذاب آیا ہے 99% یا وہ عذاب دنیا سے آیا اور یا پھر زیادہ سے زیادہ بادلوں تک. مگر ایک عذاب ایسا ہے جو براہ راست آسمان سے آ رہا ہے. مانگنے والے نے بھی عذاب مانگا آسمان سے تھا، اسے بھی پتا تھا کہ یہ آسمان کا سپاہی ہے، یہ آسمان سے آنے والا ہے. حارث ابن نعمان فوری کا واقعہ کس کو نہیں معلوم. دو باتیں اس واقعے کے حوالے سے ایسی میں بتا رہا ہوں جو اس پیغام غدیر ہی کو واضح کر رہی ہیں. اچھا، پیغام غدیر ہے کیا؟ میں ابھی عید پر آ رہا ہوں. عید کا پیغام مکمل نہیں. غدیر کیا ہے؟ عید الاکبر، سب سے بڑی عید. لیکن پہلے یہ بات پوری ہو جائے، اس کے مخالف کا عذاب بھی آیا تو آسمان سے آیا. اور اس کے لیے میرے پاس اسرائیل کی بہت مثالیں ہیں. یہودیوں پر جرمنی میں جو ظلم ہوا تھا، ہولوکاسٹ، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. جن نے ظلم کیا تھا وہ کہیں بھی جا کے چھپے. یہودی اس کو پکڑ کے لائے ہیں وہاں سے. ارجنٹائن کا 1961 کا واقعہ تو مشہور ہو گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی. تو اب یہ جو کہ آسمان والا ہے، جس نے اس کی مخالفت کی اس پر عذاب بھی آسمان والے نے بھیجا، آسمان سے آ رہا. اور ایک بات سن لیجئے گا، ابھی اصل میسج باقی ہے عید. لیکن مولا کی ولایت کا اعلان پیغمبر نے اپنی 23 سال کی زندگی میں واضح طور پر صرف 2 بار کیا. ایک دعوت ذی الشیرہ میں اور غدیر خم کے میدان میں. باقی ان دونوں کے بیچ میں علی کی فضیلت، علی کی محبت، علی کا اسلام سے تعلق، مومن کا علی سے تعلق، مومن منافق کی پہچان، جنت کا دار و مدار، یہ سارے پیغامات مختلف طریقے سے دیے. مگر تو میرا جانشین ہے، وسیع ہے، ولی ہے، یہ صرف 2 مرتبہ اعلان ہوا. پہلا دعوت ذی الشیرہ میں کھل کے بالکل، اور آخری دوسری بار غدیر کے میدان. اور دونوں بار اس اعلان پہ اعتراض ہوا. دعوت ذی الشیرہ میں اعتراض کس نے کیا؟ ابو جہل نے کیا. غدیر خم میں اعتراض کس نے کیا؟ حارث ابن نعمان نے کیا. اور اس اعتراض میں ایک پہلو آ رہا. ابو جہل نے جب دعوت ذی الشیرہ میں اعتراض کیا تھا، پیغمبر نے کہا نا، جب علی نے کہا کہ انا ناصر یا رسول اللہ، میں آپ کا مددگار ہوں، پیغمبر نے کہا تو پھر انت وصی و خلیفتی، تو میرا وصی بھی ہے، جانشین بھی ہے، خلیفہ بھی ہے. جب پیغمبر نے یہ وعدہ کیا، ابو جہل غصے کے عالم میں کھڑا ہو گیا، بائیکاٹ کر کے جانے لگا. یہ بائیکاٹ بھی ایک عجیب ہمارے یہاں سسٹم بن گیا. غصے کے عالم میں بائیکاٹ کر کے جانے لگا، لیکن جاتے جاتے ایک جملہ کہہ گیا. ابو طالب کو دیکھا اور کہا، ابو طالب تم ہی کو اپنے بیٹے کی اطاعت مبارک ہو. سوال یہ ہے کہ آخر ابو طالب سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابو طالب تو اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا. وہ تو ابو جہل کے عقیدے پہ تھے، بقول لوگوں کے، وہ تو اس کے عقیدے پہ تھے. تو ابو طالب کیوں اطاعت کرتے علی کی؟ علی کی اطاعت تو وہ کرے گا نا جو پیغمبر کا کلمہ پڑھ چکا ہو. پیغمبر نے کہا نا تو میرا وصی ہے،
تو میرا جانشین ہے. تو ابو جہل کا جملہ بتا رہا ہے کہ ابو جہل تک کو پتا ہے کہ ابو طالب ایمان لا چکے ہیں. وہ ابو جہل ہے جو ابو طالب کے ایمان کو مان رہا، اور یہ آج کا مسلمان ہے جو ابھی تک ابو طالب کے ایمان پہ شک میں پڑا ہوا. دعوت ذیل شیرہ میں پہلی بار کھل کے علی کی ولایت کا اعلان ہوا، اور وہیں یہ واضح ہو گیا کہ ابو طالب کے ایمان کو تو عالم کفر بھی مانتا. اور دوسرا ولایت کا اعلان ہوا غدیر خم میں. حارث بن نعمان نے کیا کہا ہر ایک کو معلوم ہے، اور بس یہیں پہ میری گفتگو کا پہلا حصہ مکمل ہوگا. یہی تو کہا ہر ایک کو واقعہ معلوم ہے، میں کیسے اس واقعے کو دہراؤں جو اتنا مشہور ہے. یہی تو کہا کہ اے محمد تو نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا. تو نے کہا کہ میں رسول ہوں، مان لیا. تو نے کہا نماز ہے، ہم نے عمل کیا. روزہ ہے، ہم نے عمل کیا. زکوٰۃ ہے، ہم نے عمل کیا. حج ہے، ہم نے عمل کیا. آخر میں جاتے جاتے تو اپنے بھائی کو ہم پر مسلط کر کے جا رہا. یہ تیری طرف سے ہے کہ اللہ کی طرف سے؟ واقعہ ہر ایک کو معلوم. اور جب پیغمبر نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے تو اے اللہ آسمان سے لفظ ہے من السما، آسمان سے میرے اوپر عذاب نازل کر. اس کا جملہ کیا بتا رہا ہے؟ پیغام. ایک ابو جہل نے پیغام دیا، اور ایک پیغام یہ پہلے اعلان ولایت میں بھی پیغام آیا ابو طالب کے ایمان کا، اور دوسرے میں کیا پیغام آیا کہ اس کے اوپر عذاب آیا. لیکن اس کا جملہ بتا رہا کہ یہ آدمی توحید کو بھی مانتا ہے، رسالت کو بھی مانتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کیے ہوئے ہے. کہہ رہا نہیں سب تو میں مانتا، ہم مانتے چلے گئے، یہ اعلان نہیں مانیں گے. پتا چلا کہ اگر خالی توحید ہو وہ نجات نہیں دلواتی، خالی رسالت نجات نہیں دلواتی، خالی نماز نجات نہیں دلواتی، خالی حج نماز نہیں دلواتا. وہ نجات اس وقت ملتی ہے جب آدمی ساتھ میں علی کی ولایت کو بھی مانتا ہو. بغیر ولایت کے کوئی عبادت کام نہیں آئے گی. خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کا ایک جملہ بہت مشہور ہے. جس زمانے میں میلبرن میں ویڈیو پہ مجلسیں لگا کرتی تھی، ہمارے ذوالفقار عابدی صاحب تو واقف ہیں، تو یہ مجلس کئی دفعہ یہاں پہ لگائی گئی کیونکہ بہت پسند آئی لوگوں کو. لیکن ایک چھوٹی سی مثال، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا گھبرا گیا، بھائی باپ مر گیا، پتہ نہیں اس کے اوپر قبر میں کیا گزر رہی. گھبرا کے عالم کے پاس گیا، کہا میرا باپ نماز نہیں پڑھتا تھا. انہوں نے کہا اچھا نماز نہیں پڑھتا تھا، ایک طریقہ ہے، کیا عمر ہے تمہارے باپ کی؟ اتنے سال کی نمازیں پڑھوا لو. اس نے پیسے دیے اور اتنے سال کی نمازیں پڑھوا لی، مسئلہ ختم. پھر آیا کہ ارے مجھے پتا چلا کہ وہ تو زکوٰۃ و خمس بھی نہیں دیتا تھا. کہا کوئی بات نہیں، آؤ آج حساب کر کے زکوٰۃ و خمس ادا ہو جائے. وہ بھی ہو گیا. پھر آیا کہ ارے ان پر تو حج بھی واجب تھا، مجھے اب پتا چلا. تو کوئی بات نہیں، جو حج ہے وہ ان کی طرف سے کروا لو، اتنا خرچہ دے دو، حج ہو جائے گا. پھر ایک دن آیا کہ ارے مجھے پتا نہیں تھا، وہ تو علی کی ولایت کو بھی نہیں مانتے تھے، کہ کتنے پیسے دے دوں کہ یہ گناہ بھی معاف ہو جائے. فوراً جواب ملا، نمازیں رہ گئی تو طریقہ ہے، روزے رہ گئے تو طریقہ ہے، خمس رہ گیا تو طریقہ ہے، حج رہ گیا تو طریقہ ہے، لیکن علی کی ولایت کو نہیں مانا تو دنیا اور آسمان کی ساری دولت دے دو تب بھی نجات ملنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ حارث بن نعمان نے بھی بتایا، اور یہ خطبہ غدیر میں پیغمبر نے بھی ارشاد فرمایا.